آیت جو ختم نبوت ہے اس کے اگلی آیت جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام تر چیزوں کا دائمی اور حقیقی ہے صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو اشارہ فرمایا اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس کی جو سمجھ مجھے آتی ہے وہ یہ ہے کہ خاتم النبیین ایک بہت اعلیٰ قسم کا سوال ہے جو کہ کچھ وہ لوگ جن کا ایمان بہت پختہ ہے وہ اللہ والے لوگ ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں کہ اے خدا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت داؤد علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، تیرے ہی بندے، تیرے نبی، اور ان کے اوپر وحی کے صورت میں کتاب نازل ہوئی، شریعت نازل ہوئی، تعلیم نازل ہوئی، اور یہ سرکار نہیں کہ اس کی تعلیم. میرا پورا ماننا، ذاتی ماننا ہے کہ تورات، زبور اور انجیل میں جو کچھ لکھا ہے وہ منون قرآن میں ضرور ہوگا. قرآن میں اس سے زیادہ ہے، اس سے کم نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ کسی بھی وقت نہ کم ہو سکتا ہے، نہ زیادہ، نہ غلط، نہ اس میں کسی تبدیلی کی یا کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی، کبھی نہیں. اللہ تعالیٰ حکمت کا عظیم شان وجود ہے. اس کی جو بھی زبور میں آیا، تورات میں آیا، انجیل میں آیا، سب کچھ صحیح تھا. اس کے فالوورز نے ستیہ ناش کیا. اب دیکھیں، میں تو حیران ہوتا ہوں، مجھے افسوس ہوا، نہیں تھا پتہ کہ ایون قرآن شریف کے جب نسخے بنائے گئے، اس کی کتابت کی گئی، اس کے باوجود کوئی ظالم الو کا چرخہ آیا تھا مسلمان، وہی جانتے ہوئے کہ یار ہم نے جو تعلیم دی ہوئی ہے، ہماری جو دیکھو بادشاہت جو بھی ہے اس میں عزت اور پیسہ ہوتا ہے، اس میں طاقت بھی ہوتی ہے. اس میں ہر سر اٹھانے والے کا آپ کو سر کاٹنا پڑتا ہے، جائز یا ناجائز، کہ آپ کا ڈنڈا، آپ کی پاور تب تک چل سکتی ہے جب آپ کے پاس زور ہو، طاقت ہو. اگر قرآن ہر جگہ عام ہو گیا، سب کو صحیح اسلام سمجھ آ گیا، تو جو بندے تھوڑی بہت ہینگی پھینگی بے ایمانی کرنا چاہتے ہیں، حکومت زور سے کرنا چاہتے ہیں، وہ زور سے نہیں کر سکیں گے. تو مسلمان کو نہیں پتا اس بندے کا کیا نام تھا، اس نے قرآن کے اس وقت تک جتنے بھی نسخے لکھے ہوئے تھے سب جلا دیے، ختم کر دیے قرآن کو، کہ قرآنی تعلیم ختم ہو جائے، کوئی بندہ آواز نہ اٹھا سکے جی قرآن یہ کہتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو، اور میں جو چاہوں کروں، میں جیسا چاہوں. یعنی مسلمانوں میں تک قرآن مجید تک کے ساتھ یہ سلوک ہوا، تو زبور، انجیل کی اور تورات کی کیا ویلیو ہے؟ تو ان کے ماننے والوں نے ان میں اتنی کمی بیشی اور زیادتیاں کی اور مطلب بدلے اور الفاظ بدلے کہ وہ بے معنی اور بے یقینی ہو گئی ہیں. لیکن وہی ایک بندہ جو صاحب عقل ہے وہ کہے گا کہ خدا ہم کس چیز پہ اعتبار کریں؟ تیرے نبی تھے، وہ بھی تیری ہی کتاب تھی، تیری ہی نبوت تھی، اور تیرا ہی فرشتہ لے کر وہی لے کر آیا تھا، سب کچھ منوان آیا تھا. اور آج قرآن کہتا ہے جی کہ عیسائیت اور یہودیت دونوں جو ہیں وہ اسلام کے خلاف ہیں، جبکہ وہ تیرے نبی کی شریعت میں ہیں، اور تیری نبی کی وہ قومیں ہیں، ان کی امتیں ہیں، اور وہ تو تیرے حکم کے حساب سے ان کتابوں پہ عمل کرنے والی ہونی چاہیے. اس لیے خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اب تم بے فکر ہو جاؤ، جو تعلیم قرآن اور حضرت کے اوپر آ گئی وہی حرف آخر ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے گا. اس لیے تم صرف خدا، رسول اور کتاب پہ قائم رہو، قرآن پہ قائم رہو، تمہیں اور کسی سوچ میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ نہیں ہوگا. اس لیے خاتم النبیین کہ جو کچھ حضرت کے اوپر نازل ہوا، جیسا ہوا منوان وہی قائم رہے گا. نبوت آئے 1000 آئے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. کتاب مکمل ہو چکی قرآن شریف کی موجود میں، لیکن اس کے بعد اب یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ آئندہ کبھی الہام نہیں ہوگا، کبھی یہ نہیں کہا کہ فرشتہ وہی لے کے نازل ہوگا، وہی نازل نہیں ہوگی، الفاظ نازل نہیں ہوں گے، پیغام نازل نہیں ہوگا، سب کچھ ہوگا، ہوتا رہے گا. لیکن تعلیم جو ہے، تعلیم اور وہ نبی جس کو تم نے فالو کرنا ہے، وہ ہم نے اینڈ کر دیا، ختم کر دیا، روک دیا، تاکہ تمہارے دماغ میں وہ سوال نہ پیدا ہو جو پہلے 3 دفعہ ہو چکا ہے، کہ جس نے کہتا جی کہ ایک بندہ آیا، سب کیچی کرائی، اس کی پھر پانی پھیر دیا، دوسرا آیا، اس کی بھی کیچی کرائی پہ پانی پھیر دیا. کس نے پانی پھیرا؟ عوام نے نا، امت نے. امت تو خیر آج بھی پانی پھیرنے والی ہوئی، آج بھی بیچاری بے لگام ہے. قرآن آ گیا تو کیا ہوا؟ میں نے کہا ہے کہ اس سے بڑی وجہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں جی میرے نبی کی زلف، میرے نبی کے چہرہ پر نور چہرہ، تو پیر یوں، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. تو حضرت نے جن لوگوں کو بنفس نفیس اپنے مبارک وجود کے ساتھ، اپنے مبارک منہ مبارک اور زبان مبارک سے تبلیغ کی، خدا کا پیغام پہنچایا، سامنے بیٹھ کر مثالیں دے کر وضاحت کے ساتھ، ان میں سے بھی آدھے، ناٹ ایون ہاف جو ہیں، ان کو توفیق ملی اسلام لانے کی. تو یہ سوچ کر چلو ان چیزوں کی حقیقت میں کوئی ویلیو نہیں ہے. تم نے عمرہ کیا ہوا، تم نے زیارت کی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں کیا لوگ سمجھتے ہیں جی کہ بس یہ بڑے گناہ گار ہو گئے، بس یہ حج کر لی مرنے تو پہلے. یہ تو گارنٹی ہے نا کہ حج کیا تو ہماری کنفرمیشن ہے. کس نے کہا یار؟ جب تمہاری کوئی ایک دعا بھی، اگر 100 کی ہیں، اگر 99 بھی قبول ہو گئیں، ایک دعا بھی اگر قبول نہیں ہوئی تو بس وہیں پہ کویسچن اٹھ جاتا ہے، وہیں پہ سوال آیا تھا، ایک دعا قبول نہیں ہوئی تو بس کچھ بھی تمہارا قبول ہو یا نہ ہو، ہر چیز کا ڈاؤٹ ہے. دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہو، ساری نمازیں پڑھتے ہو، ساری نمازیں تمہاری قبول نہیں ہوئی، تمہارے سارے وضو قبول نہیں ہوئے، تمہاری ساری کچھ بھی قبول نہیں ہوا. تو کیسے تم نے ایک حج کیا یا 2 کیا اور تمہارے قبول بھی ہو گئے اور 100% ہو گئے، گناہ بھی معاف ہو گئے؟
کیا باتیں کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ رحم ہی کرے.